فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے ڈرا دیا ہے تمہیں ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے، لا يصلاها إلا الأشقى، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بڑا بدبخت، الذي كذب وتولى، وہ جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب دور رکھا جائے گا اس سے بڑا پرہیزگار، الذي يؤتي ماله يتزكى، وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ پاک ہو جائے، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور نہیں ہے کسی ایک کا اس کے ہاں کوئی احسان کہ اس کا بدلہ دیا جائے، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، مگر اپنے بلند رب کا چہرہ یعنی رضا چاہنے کے لیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ ضرور راضی ہو جائے گا اس سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ لیل کے شروع میں ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہاں بیان کیا کہ ہر کسی کی کوششیں الگ الگ ہیں، پھر ان میں سے جو 3 اچھائیاں اپنے اندر ڈال لے، یعنی عطا کرنے والی، تقوی اختیار کرنے والی، اور ہر اچھی بات کو سچ ماننے والی، یعنی سچ کو پرکھ کر اس کے اوپر چلنے والی، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے نیکی کے راستے۔ پھر اس کے برعکس جو دوسرا شخص ہے جو بخیل ہے، جو بے پرواہ ہے، جو سمجھتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور جو ہر اچھی بات کو جھٹلاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ برائی کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے کہا گیا کہ اس کا مال جس کی وجہ سے وہ بخیل بنتا ہے یا خود کو غنی سمجھتا ہے، اسے کسی بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ ہدایت دینا ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ جب ہم نے اسے اصل نعمت ہدایت ہی نہیں دی تو وہ مال چاہے وہ جتنا بھی اس سے اچھا فائدہ لے لے، لیکن وہ اسے دنیا میں تو کچھ وقت کے لیے ٹھیک ہے، اسے کام آ سکتا ہے، لیکن اصل میں آخرت میں وہ مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ آخرت اور دنیا ہماری ہی لیے ہے، ہم ہی اس کے اصل مالک ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے تمہیں نارن تلظا یعنی بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، اور اس آگ میں صرف وہی جائے گا جو اشقا ہوگا، یعنی جو زیادہ نافرمان ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے گا، جو جھوٹ بولے گا اور روگردانی کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اللہ کے کلام کو سنجیدگی سے نہیں لے گا، اور اس آگ سے وہی بچا رہے گا جو اتقا ہو، یعنی سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ لیکن اگر کم پرہیزگار بھی ہوا تو وہ بھی بچ جائے گا، کیونکہ یہاں پر اللہ کا لفظ نہیں آیا، جیسے لا یصلاها الا الاشقا، تو اس آگ میں صرف اشقا جلے گا، تو اشقا کے علاوہ کوئی اور نہیں جلیں گے، یعنی یہ ایک ایسی قسم کی آگ ہے جس میں ہر جھٹلانے والا اور منہ پھیر دینے والا، جو دینے سے منہ پھیرے، سچائی سے منہ پھیرے، تقوی سے منہ پھیرے، وہ ڈالا جائے گا، جبکہ اس سے بچا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے الا الاتقا نہیں کہا بلکہ الاتقا کہا ہے، یعنی جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ اگر کم پرہیزگار بھی ہوا تو وہ بھی اس آگ سے بچ جائے گا۔ اور اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، ایسا شخص، ایسا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے پاک ہونے کے لیے، وہ مال کسی اور غرض کے لیے خرچ نہیں کرتا بلکہ وہ دیتا ہے، یعطی جتنا دے سکے اتنا دیتا ہے، کیونکہ مال ہر کسی کے پاس زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ 2 کھجور میں سے آدھی کھجور بھی دے سکتے ہیں، پانی کے ایک ڈول میں سے ایک تھوڑا سا گھونٹ بھی دے سکتے ہیں، تو آپ دیں، آپ صرف دینے والے بنے، پھر اس مال کے ذریعے آپ پاک ہو جائیں گے، یعنی کوئی اور آپ کی نیت نہیں ہوگی، نہ دنیا چاہنا، نہ تعریف، نہ ہی بدلے میں کچھ۔ وما لأحد عنده، کیونکہ اس دینے والے کے پاس کسی ایک کا بھی ایسا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، من نعمت تجزا، ایسا کوئی بدلہ کہ وہ اس سے جزا دے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اس لیے مال دیتے ہیں کیونکہ دوسرے ان کی مدد کرتے ہیں، اور ہم کبھی کبھی کسی کو دینے سے اس لیے روکتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اس وجہ سے اس کو مت دو۔ تو یعنی وہ لوگ اس لیے نہیں دیتے کہ کیونکہ کسی اور کا ان کے اوپر احسان ہوتا ہے اور اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے، بلکہ ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ اپنے اعلیٰ رب کی رضا چاہتے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جلد وہ اس سے راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے یہی سیکھا
کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں، عمل کے دو راستے۔ ویسے ہماری فطرت میں بھی دو راستے، نیکی اور بدی کی پہچان رکھی گئی ہے، لیکن عملاً بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ یا تو دینے والے بنے یا بخیل بنے، یا تقوی والے بنے یا پھر خود کو غنی سمجھ کر کہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، یا تو ہم ہر اچھی اور سچی بات کو سچ مان کر اس کے اوپر چلنے شروع کر دیں، یا ہم جھٹلانے والے بنے۔ اور اگر ہم جھٹلائیں گے تو وہ اشقا، وہ آگ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچائے۔ اور اگر ہم نہیں جھٹلاتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور عاجز ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو ہی اعلیٰ سمجھتے ہیں اور اس کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ کہ کسی احسان یا بدلے کے لیے، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہم بھی اللہ سے راضی ہی ہیں۔